ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا نام صدیوں سے سیاست، طاقت اور فریب کا یعنی ایک استعارہ بن چکا ہے، نکولو مکیاولی۔ ہاں، رینیسانس کے دور کا یہ عظیم مفکر اور اس کی مشہور کتاب دی پرنس۔ بالکل، اور اس وقت کے تاریخی حالات آج ہماری بحث کا مرکز ہے۔ اس جائزے کا مقصد ان دستاویزات اور تحریروں کی گہرائی میں اتر کر اس پر اسرار سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ کیا مکیاولی واقعی ایک بے رحم اور ظالم شخص تھا؟ یا پھر وہ صرف ایک حقیقت پسند، میرا مطلب ہے ایک عام محب وطن تھا جو اٹلی کو متحد دیکھنا چاہتا تھا؟ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ مواد بے حد دلچسپ ہے کیونکہ اس میں طاقت کے کھیل، سیاست اور انسانی فطرت کے حیرت انگیز راز کھلتے ہیں جو آج بھی اتنے ہی سچ ہیں جتنے 500 سال پہلے تھے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو ماکیاویلی کو سمجھنے کے لیے اس دور کی سیاسی اور معاشی الٹ پھیر کو سمجھنا لازمی ہے۔ صحیح۔ رینیسانس صرف فنون لطیفہ اور نئی دریافتوں کا دور نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا معاشی اور تصوراتی شفٹ تھا۔ یعنی سرمایہ داری کی شروعات ہو رہی تھی۔ بالکل، صدیوں سے قائم قدیم فیوڈل نظام ٹوٹ رہا تھا اور ویلتھ کریشن یا سرمایہ داری اپنے نئے راستے تلاش کر رہی تھی۔ پرانے وقتوں میں منافع کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب ایک نیا طبقہ آزاد تجارت کے فوائد سمیٹ رہا تھا۔ ان ابھرتے ہوئے تاجروں کو تجارت کے لیے امن اور ایک مضبوط مرکزی حکومت چاہیے تھی جو مقامی نوابوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم کر سکے۔ صحیح کہا۔ اسی لیے سرمایہ داروں نے بادشاہوں کی طاقت کو مضبوط کرنا شروع کیا، لیکن یورپ کے دوسرے ملکوں کے برعکس اٹلی کا مسئلہ بالکل مختلف اور پیچیدہ تھا۔ ہاں، اور یہی چیز یہاں سب سے دلچسپ ہے۔ اٹلی 5 بڑی ریاستوں میں تقسیم تھا: نیپلز، ملان، فلورنس، وینس اور پیپل اسٹیٹ، اور یہی بکھراؤ اٹلی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اور اس بکھرے ہوئے نظام میں سب سے عجیب کردار پیپل اسٹیٹ کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پوپ کی ریاست۔ پوپ کی ریاست اٹلی کے اتحاد میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ سیاسی میدان میں ان کا کردار ایک ایسے مڈل مینجمنٹ باس کی طرح تھا جو خود تو مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا لیکن کسی دوسرے کو بھی پروموشن نہیں لینے دیتا۔ بہت اچھی مثال ہے یہ۔ پوپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ پورے اٹلی کو زور بازو پر ایک جھنڈے تلے متحد کر لیں، مگر کسی بھی دوسرے حکمران کا راستہ روکنے اور بغاوت کھڑی کرنے کے لیے ان کی طاقت کافی تھی۔ ایک عجیب قسم کا ڈیڈ لاک بن چکا تھا اور اس نے اٹلی کو عالمی طاقتوں کے لیے ایک کھلی چراگاہ بنا دیا تھا۔ فرانس اور اسپین کے بادشاہ جب چاہتے وہاں مداخلت کرتے اور ان ریاستوں کو آپس میں لڑواتے تھی۔ اور اس افراتفری کی قیمت وہاں کے عام لوگوں نے چکائی۔ ایک مرکزی طاقت کی آگیر موجودگی نے معاشرے کا اخلاقی دیوالیہ نکال دیا تھا۔ جب قانون اور انصاف نافذ کرنے والی کوئی واحد قوت نہ ہو تو سروائیول صرف طاقت اور دھوکے کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ یعنی ہر طرف فریب۔ ایگزیکٹلی۔ یہ دور فریب اور قتل و غارت کا تھا، جسے ایک مفکر نے باسٹرڈز اینڈ ایڈونچررز یعنی حرامی اور مومین کا دور قرار دیا ہے۔ یہاں سیاست میں قانون یا احترام کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی، صرف شاطر ذہن اور تلوار کی دھار فیصلہ کرتی تھی کہ حکمران کون ہوگا۔ صحیح۔ تو انہی سنگین اور خون ریز حالات میں 1469 میں 1469 میں فلورنس کے اندر میچیاویلی کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کے واقعات کسی تھرلر ناول سے کم نہیں ہے۔ بالکل۔ وہ شروع سے ہی ایک سفارتکار تھا جس نے اپنے ملک کی طرف سے کئی اہم سفارتی مشنز انجام دیے، اور اسی دوران اس کا سامنا سیسرے بورجیا سے ہوا۔ سیسرے بورجیا جو اپنی بے رحمی اور چالاکی کے لیے پورے یورپ میں مشہور تھا۔ ہاں، میچیاویلی نے سفارتکاری کے دوران بورجیا کو قریب سے میچیاویلین چالیں چلتے دیکھا۔ وہ بورجیا کے پاور ڈائنامکس اور اپنے دشمنوں کو بے دردی سے کچلنے کے طریقوں سے اتنا متاثر ہوا کہ آگے چل کر سیسرے بورجیا ہی دی پرنس میں ایک آدرش حکمران کا ماڈل بن گیا۔ اصل میں سفارتکاری نے ماکیاویلی کو اٹلی کے دکھ اور باقی یورپ کی طاقت کا باریک بینی سے موازنہ کرنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فرانس جیسے ملک اس لیے طاقتور ہیں کیونکہ وہاں قومی جذبہ موجود ہے اور ان کی اپنی فوج ہے، جبکہ اٹلی ہر چھوٹی لڑائی کے لیے کرائے کے فوجیوں یعنی مرسنریز پر انحصار کرتا تھا۔ ماکیاویلی کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ مرسنریز ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔
کیونکہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ صحیح کہا، وہ صرف معاوضے کے لیے لڑتے ہیں، مٹی کی محبت میں نہیں۔ جب واقعی جان پر بناتی ہے تو یہ کرائے کے تٹو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور پوری ریاست دشمن کے رحم و کرم پر آ جاتی ہے۔ اور اس خدشے کا حقیقی رنگ اس نے خود اپنی زندگی میں دیکھا۔ 1506 میں 1506 میں میکیاویلی نے اپنی نگرانی میں فلورنس کی ایک عوامی فوج بنائی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر شہری خود ہتھیار اٹھائیں تو وہ آخری قطرے تک اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ لیکن حالات نے ایک عجیب رخ اختیار کیا۔ 1512 میں جب طاقتور میڈیچی خاندان نے فلورنس پر واپس قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تو وہ عوامی فوج بری طرح ناکام ہوئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ ریپبلک ختم ہو گئی اور نئے حکمرانوں نے میکیاویلی کو نہ صرف اس کی نوکری سے نکال دیا بلکہ اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ سازش کے الزام میں اسے قید کیا گیا اور باقاعدہ ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس کی زندگی کا تاریک ترین باب تھا۔ بالکل تھا، لیکن اس اذیت اور فراغت کے دور نے ہی اس کے ذہن کو وہ وسعت دی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر اپنی عظیم تحریریں لکھیں۔ اور ان تحریروں کا اصل مقصد کیا تھا؟ ان دستاویزات کو پڑھتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ میکیاویلی کی تمام تحریروں کا مقصد اپنے لیے شہرت کمانا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا، اٹلی کا اتحاد، اٹالین یونیفیکیشن۔ ایگزیکٹلی۔ وہ ہر قیمت پر اپنے بکھرے ہوئے ملک کو ان آپس کی لڑائیوں اور غیر ملکی جوتوں تلے روندے جانے سے آزاد دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر میں مقصد اتنا عظیم تھا کہ اس کے حصول کے لیے استعمال ہونے والے کسی بھی سخت سے سخت طریقے کو وہ لازمی اور جائز سمجھتا تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم دی پرنس کے بنیادی ہدایت پر غور کرتے ہیں تو انسانی فطرت اور پاور پالیٹکس کے ایسے تجربات سامنے آتے ہیں جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر وہ لکھتا ہے کہ کسی ایسی ریاست پر قبضہ کرنا جو پہلے ریپبلک رہ چکی ہو ایک نئے بادشاہ کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ وہاں کے لوگ اپنی آزادی، اپنی آزادانہ روایت کو نہیں بھولتے۔ صحیح۔ ایسی جگہ پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہ حکمران کو نصیحت کرتا ہے کہ اس ریاست کو پوری طرح تباہ و برباد کر دو، یعنی لے دیم ویسٹ۔ آدھی چھٹی ہوئی آزادی ہمیشہ بغاوت کو جنم دیتی ہے، اس لیے دشمن کے وجود کو جڑ سے اکھاڑنا لازمی ہے تاکہ انتقام کی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ رویہ دیکھنے میں انتہائی خوفناک ضرور لگتا ہے، لیکن میکیاویلی سیاسی میکینکس کی بات کر رہا تھا۔ اس نے ظلم اور نرم دلی کا ایک پورا نفسیاتی فارمولا متعارف کروایا۔ وہ کیا تھا؟ اس کا اصول تھا کہ بادشاہ کو اگر ریاست کے مفاد میں ظلم کرنا ہی پڑے تو سارا ظلم ایک ہی جھٹکے میں یکمشت کر دینا چاہیے، تاکہ لوگ بھول جائیں۔ بالکل۔ اس سے دہشت تو پھیلتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر روز تھوڑا تھوڑا ظلم ہوگا تو لوگوں کے اندر مسلسل نفرت ابلتی رہے گی۔ اور اس کے مقابلے میں انعامات کا کیا اصول تھا؟ انعامات، رتبے اور فائدے ہمیشہ آہستہ آہستہ یعنی لٹل بائی لٹل دینے چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی رعایت لوگوں کو پرامید رکھتی ہے اور ان کا احسان مندی کا احساس دیر تک قائم رہتا ہے۔ صحیح۔ ان سیاسی ہتھ کنڈوں کے پیچھے ایک بہت ٹھوس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میکیاویلی نے بتایا کہ چاہے ریاست کسی بھی قسم کی ہو، اس کے صرف دو بنیادی ستون ہوتے ہیں: اچھے قوانین اور اچھی فوج، یعنی گڈ لاز اینڈ گڈ آرمز۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ بنا مردانہ وار طاقت کے قانون کی وساحت صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور بنا قانون کے طاقت صرف راستے میں آنے والی تباہی ہے۔ ایک قابل حکمران کے پاس اپنے قوانین منوانے کے لیے ڈنڈا موجود ہونا چاہیے۔ اور اس سے سیدھا ہم انسانی فطرت کی بحث میں آتے ہیں۔ سیاست کی ان عملی مشکلات کو بیان کرتے ہوئے میکیاویلی سیدھا انسانی فطرت پر حملہ کرتا ہے۔ ہاں، اس کی انسانیت کے بارے میں رائے بہت سخت اور حقیقت پسندانہ تھیں۔ اس کی تھیوری کا لاجیکل سٹرکچر اس بات پر کھڑا ہے کہ انسان بائی نیچر خود غرض، بے وفا اور لالچ سے بھرا ہوا ہے۔ اسی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مشہور سوال پیدا کرتا ہے: ایک بادشاہ کے لیے کیا بہتر ہے کہ عوام اس سے پیار کرے یا اس سے خوف کھائے؟ دونوں ایک ساتھ ہونا تقریباً ناممکن ہے، تو چننا کیا چاہیے؟ اور اس کا جواب ایسی بدگمانی پر مبنی تھا جس نے اسے صدیوں تک بدنام رکھا۔ صحیح کہا۔ میکیاویلی لکھتا ہے کہ ہم اصل میں جیسا جیتے ہیں وہ اس خیالی تصور سے بالکل مختلف ہے کہ ہمیں کیسا جینا چاہیے۔
ایک سیاسی لیڈر کے لیے لوگوں کا چہیتا ہونے سے زیادہ مفید اور محفوظ یہ ہے کہ لوگ اس سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ پیار کرنے والے اپنی پہلی مصیبت آتے ہی اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور دھوکہ دے جاتے ہیں۔ لیکن خوف کا رشتہ سزا کے ڈر سے جڑا ہوتا ہے، جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ خوف آپ کے مقدر کا فیصلہ دوسروں کے جذبات پر نہیں، بلکہ آپ کی اپنی طاقت پر چھوڑتا ہے۔ مگر یہاں ایک بہت باریک لائن ہے جسے پار کرنے سے اس نے سختی سے منع کیا۔ میکیویلی تنقیدی طور پر یہ واضح کرتا ہے کہ خوف پیدا کرنا لازمی ہے، مگر بادشاہ کو ہر صورت میں نفرت سے بچنا چاہیے۔ خوف طبیعت کو فرما بردار بناتا ہے، جبکہ نفرت بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ نفرت اس وقت ابھرتی ہے جب حکمران عوام کی ذاتی جائیداد اور عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اس پوائنٹ پر میکیویلی کی وہ کوٹ سامنے آتی ہے جو شاید انسانی نفسیات کا سب سے کڑوا اور گہرا نچوڑ ہے۔ وہ جملہ اتنا چبھنے والا ہے کہ ذہن سے نہیں نکلتا۔ کیا ہے وہ؟ ماکیاویلی کہتا ہے، انسان اپنے باپ کی موت کو تو آسانی سے بھول جاتا ہے، لیکن اپنی جائیداد کے چھن جانے کو نہیں بھولتا۔ اف! اس ایک جملے میں اس نے صدیوں کے اخلاقی فلسفے کی چادر نوچ ڈالی۔ اس کا کہنا تھا کہ خون کے رشتے اور جذبات سے زیادہ لوگ اپنے مالی مفاد سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک سمجھدار بادشاہ کو اس نفسیاتی سچائی کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اسی مفاد پرست فطرت سے نپٹنے کے لیے بادشاہ کو لومڑی اور شیر کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ سیاست کے جنگل میں صرف طاقت یا صرف عقل سے کام نہیں چلتا۔ حکمران میں دونوں کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اسے لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے تاکہ وہ چھپی ہوئی سازشوں اور بچھائے گئے جالوں کو پہچان سکے، مگر صرف چالاکی کافی نہیں۔ دشمنوں اور بھیڑیوں کو ڈرانے کے لیے اس میں شیر جیسی ہیبت اور طاقت بھی لازمی ہے۔ جو حکمران صرف شیر بننا چاہتے ہیں وہ اکثر کسی لومڑی کے جال میں پھنس کر مارے جاتے ہیں، اور جو صرف لومڑی بنتے ہیں وہ کسی مضبوط دشمن کے سیدھے حملے کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اگر بادشاہ کے مفاد میں ہو تو اسے اپنے کیے گئے وعدے توڑنے میں دوسرا خیال نہیں لانا چاہیے، کیونکہ سامنے والے بھی حالات بدلتے ہی اپنے وعدے توڑیں گے۔ بالکل۔ اخلاقیات کی قربانی ریاست کی بقا کے لیے فرض بن جاتی ہے۔ یہ اس کا اسٹیٹ لیجیٹمیسی اور اتھارٹی کا فریم ورک تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس ساری تمثیل کا نچوڑ نکالیں تو میکیاویلی واضح کر رہا ہے کہ سیاست میں اعلیٰ ظرفی نیت یا روایتی اخلاقیات سے زیادہ اس آخری نتیجے کی اہمیت ہے جو ریاست کو محفوظ بناتا ہے۔ تاریخ اس شخص کو نہیں پوچھتی جس نے اصولوں پر جان دے دی۔ تاریخ صرف کامیاب حکمران کی جیت کو یاد رکھتی ہے اور اس کے غلط طریقوں کو کامیابی کے پردے میں چھپا دیتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ میکیاویلی کی نجی شخصیت اور اس کی تحریروں میں الجھن محسوس ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ ایک طرف ہم دی پرنس دیکھتے ہیں جس میں وہ ایک ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ اور ایبسولوٹ پاور کی پوری طاقت سے حمایت کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی اتنی ہی اہم کتاب ڈسکورسز ہے جس میں وہ ریپبلک نظام اور عوامی حکومت کے فوائد کی طرفداری کرتا ہے۔ صحیح۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی دماغ دو مختلف سمتوں میں سوچ رہا ہے۔ یہ بات کسی بھی پڑھنے والے کو کشمکش میں ڈال سکتی ہے۔ لگتا ہے جیسے وہ وقت کے حالات کے مطابق اپنے فلسفے کا لباس تبدیل کر رہا ہو۔ ایک طرف شدید اور وحشیانہ ڈکٹیٹر کی ضرورت اور دوسری طرف ریپبلک کے قوانین کی بقا۔ تو کیا اس کے خیالات میں واقعی تضاد تھا؟ دراصل اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ حالات کی تشخیص کا فرق ہے۔ دونوں کتابوں کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا، ریاست کی زندگی اور اتحاد۔ اچھا۔ دی پرنس اس وقت کے بکھرے ہوئے تباہ حال اٹلی کے لیے ایک ایمرجنسی پرسکرپشن تھا، جہاں افراتفری تھی اور ایک بہت مضبوط بے رحم ہاتھ کی ضرورت تھی جو اس بکھرے ہوئے شیشے کو جوڑ سکے۔ اور ڈسکورسز؟ جبکہ ڈسکورسز ایک ایسے قائم شدہ معاشرے کے لیے تھیں جہاں لوگ شعور رکھتے ہوں اور حالات مستحکم ہوں۔ اس کا ماننا تھا کہ جب ایمرجنسی کا دور گزر جائے اور معاشرہ پڑھ لکھ جائے تو عوامی جمہوریت ہی سب سے بہتر اور پائیدار نظام ہے۔ صحیح۔ وہ بنیادی طور پر ریپبلک کے حق میں تھا، مگر اٹلی کی بیماری اتنی شدید تھی کہ اسے دی پرنس جیسا کڑوا اور فوری علاج تجویز کرنا پڑا۔ اسی گہرے تجزیے کے دوران ایک ایسی ہدایت بھی ملتی ہے جو آج کی جدید عالمی سیاست اور فارن پالیسی پر بے مثال طریقے سے فٹ آتی ہے۔
میکیاویلی نے بڑی صفائی سے خبردار کیا تھا کہ حکومتوں کو ان لوگوں کی باتوں پر ہرگز فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو جلا وطن کیے گئے ہوں، یعنی جو اپنے ملک سے باہر نکال دیے گئے ہوں۔ ایگزائلز کی بات کر رہا تھا وہ۔ ہاں، ایگزائلز اپنے ملک واپس آنے کے لیے اتنے بےتاب ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی امید کو بھی بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ نئی حکومتوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس ایک حملہ کریں، لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، عوام آپ کا استقبال کرے گی۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا، اور بڑی بڑی طاقتیں اس جھوٹ کے جال میں پھنس کر دوسرے ملکوں میں لمبی جنگوں میں پھنس جاتی ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ بات آج کے ماڈرن گلوبل پالیٹکس پر کتنی ایکوریٹلی اپلائی ہوتی ہے۔ یہ ان کی سمجھ بوجھ کی گہرائی تھی جس نے انہیں ماضی کے تمام فلسفیوں سے الگ کر دیا۔ میکیاویلی وہ پہلا جدید مفکر تھا جس نے سیاست کو مذہب اور ابتدائی اخلاقیات سے مکمل طور پر الگ کیا۔ سیکولر سیاست کا بانی۔ ایگزیکٹلی۔ اس سے پہلے کے تمام فلسفی یہ بحث کرتے تھے کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ میکیاویلی نے آ کر پردہ اٹھایا اور بتایا کہ ریاست اصل میں کیا ہوتی ہے اور دنیا میں واقعی کیا ہو رہا ہے۔ فرانسس بیکن جیسے مشہور اور معزز مفکر نے بھی اسی بات پر میکیاویلی کی تعریف کی تھی کہ اس نے بے خوف ہو کر سچ بیان کیا۔ سیاست کو سیکولر بنیادوں پر کھڑا کرنا، جہاں فیصلے عبادات یا آخرت کی بجائے اس دنیا کی فتح اور بقا پر مبنی ہوں، یہ واقعی رینیسانس کے دور میں ایک انقلابی جدت تھی۔ کوئی خونخوار درندہ نہیں تھا جو صرف لوگوں کو ستانے کا شوق رکھتا تھا۔ وہ ایک شدید حقیقت پسند شخص تھا۔ اس کا نظریہ ریزن ڈٹا، یعنی ملک کا مفاد سب سے مقدم ہے، آج بھی عالمی سیاست کا سنہری اصول ہے۔ جب ملک کی آزادی اور بقا کا مسئلہ درپیش ہو تو انصاف، بے انصافی، رحم یا ظلم بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی جدید ریاستیں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بالکل انہی اصولوں پر چلتی ہیں۔ سیاستدان پبلکلی کچھ بھی کہیں لیکن بند کمروں میں فیصلے ماکیاویلین حقائق کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 500 سال گزر جانے کے باوجود اس کا لکھا ہر جملہ آج بھی زندہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی کتابوں سے گزرنا انسانی فطرت کے سمندر میں غوطے لگانے کے مترادف ہے، جہاں آپ کو خوبصورت سیپیوں کی بجائے خطرناک شارک مچھلیاں ملتی ہیں۔ تاہم اس ساری کیلکولیشن، پاور ڈائنامکس اور بے رحم منصوبہ بندی کے باوجود تحریر کے آخری حصے میں ایک ایسی حیران کن سوچ ملتی ہے جو خود اس کے پورے طاقت کے سسٹم پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہے اور سننے والوں کو ایک گہن سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ ہاں، وہ آخری فکر یا تصور اس ساری لاجک سے بالکل ہٹ کر ہے۔ میکیاویلی نے اتنی ڈیٹیل میں طاقت، قانون اور فوج کو سمجھایا، لیکن آخر میں آ کر وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ انسانی کامیابیوں یا ناکامیوں میں 50% کردار قسمت یعنی خداوندی مرضی کا ہوتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان اپنے فیصلوں اور آزاد مرضی سے صرف آدھے حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے، باقی آدھا اس اندیکھی قوت کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں یہ اہم سوال اٹھتا ہے، آج کے اس ہائپر کنیکٹڈ اور جدید سیاسی دور میں جہاں بڑے بڑے پالیسی ساز اور طاقتور حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیٹا، فوج اور منصوبہ بندی سے سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ یا اب بھی قسمت اور اندیکھی قوتیں اس سیاست کا 50% حصہ چلا رہی ہیں؟ یہ ایک ایسی سطح ہے جہاں آ کر دنیا کا طاقتور ترین حکمران بھی اپنی اوقات میں آ جاتا ہے۔ یہی حقیقت اس موضوع کا سب سے دلچسپ حصہ ہے جس پر اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے اس پنے کو ٹھیک سے سمجھائے بنا ہم شاید آج کے حالات کا صحیح تجزیہ کبھی نہ کر سکیں۔ اس تفصیلی جائزے کو سننا اور سمجھنا آج کی سیاست کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔